खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे और आपको फिर मौका दिया कि हम खुदा का कलाम पाक सुन पाए। खुदा का कलाम सुनने से पहले आइए हम खुदा की हम्द सुने। लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले तन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोला गया है जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदावंद पाक खुदा आज अपने कलाम पाक से मुझे और आपको ज़िंदगी की राहें बता दे। शुक्रिया। आइए तलावत कलाम पाक सुनिए। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस मौजूद हो तो आप मेरे साथ तलावत कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे याकूब का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। बड़े एहतराम से, बड़े ख्याल से खुदा का कलाम पढ़िए और सुनिए। यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, पास है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मई के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो
اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو، منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ دیکھو، صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، آپ پہلے پیغامات میں سن چکے ہیں کہ ان دنوں میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پیغامات کا، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایمانداروں کا، مسیحوں کا رویہ۔ The true attitude of believers concerning the second coming of Christ۔ اس کے سلسلے میں آپ پہلے 5 پیغامات سن چکے ہیں۔ خداوند کی آمد کے لیے تیار رہنا، بے عیب زندگی گزارنا، کامل تابع فرمانی میں جینا، مسلسل مسیح میں قائم رہنا، اور پھر خوشی سے بھرپور امید میں زندگی گزارنا۔ آج 6واں پیغام ہوگا، اور غور یہ کرنا ہے کہ مسیحوں کا رویہ مسیح کی آمد کے تعلق میں کیسا ہونا چاہیے۔ ان دنوں جب دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی شور ہے، غم ہے، فکر ہے، اور امریکہ میں ریس کا بڑا شور ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، سب کانٹیننٹ میں ٹڈی دل کے حملے کا بہت شور ہے، ان سارے مصائب کے پیچھے للکار کیا ہے، چیلنج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب میری آمد قریب ہوگی تو یہ سارے سلسلے ہوں گے، دنیا پر ایسی ایسی مصیبتیں، آفتیں آئیں گی کہ گناہ گار کی آنکھیں کھل جائیں گی، لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ ابھی تو کچھ سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، یہ تو ابتدائیہ ہے۔ غضب جو برے کا ہے وہ تو ابھی ظاہر ہوگا، یہ شروعات ہے۔ لیکن ان چیزوں سے دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ اس دھوم کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ دولہا آ پہنچا، کنگ ہیز ارائیوڈ۔ تو جب یہ سلسلہ ہے تو مجھے اور آپ کو مسیحی ہونے کے ناطے اپنے اپنے رویے کو مسیح کی آمد کے لیے ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اور آج جو بات میں کر رہا ہوں وہ ہے باصبر انتظار۔ مسیحی کو ان آخری دنوں میں مسیح کی آمد سے متعلق صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑے مسیحی ہیں دنیا میں، وہ مسیح کی آمد کا، دوسری آمد کا انکار ہی کر گئے، وہ مانتے نہیں، کہتے اتنی دیر ہو گئی خداوند تو نہیں آیا۔ لیکن ابھی آپ نے تلاوت میں سنا خدا کا بندہ یعقوب کیا کہتا ہے؟ صبر سے خداوند کی آمد کی انتظار کرو۔ اگرچہ دنیا مصیبتوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوگی، لوگ ہائے ہائے کریں گے، جان میں جان نہیں ہوگی گناہ گاروں کی، دنیا کی، لیکن مسیحی کا رویہ یہ ہو کہ وہ صبر سے اپنے خداوند کی انتظار کریں۔ اسی طرح پطرس رسول مسیحوں کو خط لکھتے ہیں، اور وہ اپنے دوسرے خط میں 3 باب میں یوں کہتے ہیں، غور سے سنیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو دیکھیں، 3 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت سے،
اے عزیزوں، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی میری اور آپ کی سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ غور کیجئے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں، مجھے اور آپ کو، سب مسیحیوں کو، تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم، یعنی مسیحی، اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں، آپ جو سن رہے ہو خدا کا کلام، غور کریں۔ پطرس رسول نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ وہ مسیحوں کو خط لکھ رہا ہے، کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کے آنے میں دیر نہیں، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی 2000 سال گزر گئے وہ تو آئے ہی نہیں۔ نہیں، خداوند میرے اور آپ کے لیے تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ تاکہ دنیا بھر کے مسیحی ایماندار اپنے برے کاموں سے، بری راہوں سے، گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ مسیحوں کو لکھا گیا ہے، ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، داغ نہ ہو، جھری نہ ہو۔ اس لیے خداوند کے تحمل کو اپنی نجات سمجھو اور اپنے رویے کو، اپنی روشوں کو، اپنی زندگیوں کو بالکل ٹھیک کر لینا چاہیے۔ خدا کے کلام میں پولس رسول نے جب کرنتھیوں کے نام خط لکھا تو کرنتھی مسیحوں کو انہوں نے کیا کہا، کیا لکھا؟ پہلا باب ہے پہلے خط کا، اور اس کی 7ویں آیت نوٹ کریں اور پڑھیں اور سوچیں۔ یہاں لکھا ہے، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ کلیسیا پہلی صدی سے لے کے آج تک خداوند یسوع مسیح کے ظہور، اس کی آمد کی منتظر ہے۔ کیا میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے بڑے صبر سے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ پورے طور پر آمد کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ خدا باپ، بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کر اپنی زندگی خدا کے لیے مخصوص کی ہے؟ پاک روح سے معمور ہو کے آپ پر امید مسیح کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بڑے صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم مسیح کی آمد کے لیے اپنا رویہ بائبل کے مطابق بنائیں، تاکہ جب خداوند آئے ہم میں سے کوئی رہا ہوا شرمسار محسوس نہ ہو، بلکہ ہم بڑی عزت کے ساتھ،
بڑی تیاری کے ساتھ اس کی ابدی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند آپ کو دنیا داری کے تمام خوف سے، دہشت سے، فکر سے، مایوسی سے آزاد کرے اور اپنے بیٹے مسیح کی آمد کی تیاری عطا فرمائے۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ بہت بہت شکریہ اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔